السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست، میرے رفیق، میرے ہمدرد، تو ان کا فون آنے لگا، شیخ عطا صاحب سنابلی موجود ہیں، تو پہلے تو یہ اپنا تعارف کروا دیں، یہ کون ہیں، کہاں سے آئے، یہاں کیا کر رہے ہیں سعودی عرب کے اندر، اس کے بعد تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ جی، میں عطاء الرحمن عبد الرحمن سنابلی، اور قصیم سے پہلے بکالوریوس کیا اور اب یہیں جامعۃ القصیم میں ماجسٹر کر رہا ہوں۔ ارے کہاں کے رہویہ ہو، کہاں کے آپ ہیں، بیک گراؤنڈ تھوڑا دیجئے۔ رہنے والا میں ضلع رامپور یو پی کا ہوں، ہاں جی، یہ تو اثر ہے نا، رامپور۔ اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، پہلے تو حفظ قرآن کیا وہیں ماشاء اللہ، اب حافظ قرآن بھی ہیں، بڑی بات ہے۔ الحمدللہ۔ حفظ کا جو ہے انسان کی تعلیم پر، اخلاق پر بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا بچوں کو حفظ حفظ کروانا چاہیے، خاص طور پہ ان بچوں کو جن کے بارے میں آپ کا ارادہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ عالم بنانا ہے، جی، کیونکہ بچہ قرآن حفظ کر کے بہت ساری چیزیں حفظ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتا ہے اس کو۔ بہت سی چیزیں کھلتی ہیں حفظ کرنے کے بعد۔ جی جی سر، خاص طور پہ جس شخص کو عالم بننا ہو اس کے لیے حفظ ایک طرح سے ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ ہم پچھتا رہے آج تک، کوئی آیت پیش کرتے ہیں تو مطلب مواد ہی نہیں ہوتا ہے، جو حافظ قرآن تو اس کے بعد سب سے پہلے الحمدللہ قرآن کا مواد ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو یہ برکت دی ہوئی ہے۔ ہاں جی، الحمدللہ، چونکہ قرآن اور حدیث دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں بات کرنے کے لیے۔ عالم بننے کا مطلب یہ ہے دین کو جو ہے رہنمائی کرنا، دینی رہنمائی۔ اب دینی رہنمائی بغیر قرآن حدیث کے آدمی کہاں سے کرے گا؟ اب نسبتاً حفظ کرنا آسان ہے قرآن مجید کا بجائے حدیث حفظ کرنے کے۔ حدیث حفظ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن قرآن کا آسان ہے۔ اگر قرآن بھی انسان نے یاد کر لیا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے قرآن اور حدیث دونوں ہی یاد کریں، بہت سے لوگ یہاں کرتے بھی ہیں ایسا سعودی عرب میں۔ سعودی عرب میں تو یہ سسٹم ہے، ان کے لیے ہمارے ہاں جو ہے نا اتنی کتابیں پڑھی رہتی ہیں کہ اس میں آدمی پڑھا رہتا ہے شاید۔ ہاں، وہ بات بھی ہے۔ تو شیخ یہ قرآن حفظ کے بعد اب تک قرآن یاد ہے آپ کو، یا کہ کچھ ڈسٹرب ہوا باقی تعلیم حاصل کرنے کے؟ قرآن مجید الحمدللہ یاد ہے، مطلب تراویح میں سناتے رہے لگاتار۔ شروع میں تو سنا، اپنے یہاں سامع ہوتے ہیں اور ایک امام ہوتے ہیں تراویح میں، لیکن اس کے بعد جو ہے کئی سال لگاتار 6-7 سال سنایا بھی ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ آدھا کسی آدھا ہم نے، اس طریقے سے چلتا رہا، اور ابھی ماضی قریب تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن اس سال چونکہ تعلیم جو ہوئی رمضان میں بھی ہوئی، اس کی وجہ سے یہ تراویح کا سلسلہ چھوٹ گیا۔ لیکن الحمدللہ سے آپ نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی؟ جی، اس کے بعد یہاں آئے، پھر یہاں سنابل سے فضیلت کی ہے، اس کے بعد 1 سال وہاں تدریس بھی کی ہے الحمدللہ ابتدائی درجات میں۔ پھر اس کے بعد یہاں آیا، یہاں سے بکالوریوس جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور میں قسم القرآن و علوم ہی اس میں ماجسٹر کر رہا ہوں۔ شیخ، بہت سارے بچے جو ہے جو قرآن حفظ کیے ہیں اور پھر ان کو تراویح کا موقع نہیں ملا ہے، اور پھر وہ عالمیت کر رہے ہیں یا دوسری لائن میں گئے ہیں، تو بڑا مجھے بہت ٹینشن ہوتا ہے کہ کہیں وہ قرآن بھول نہ جائیں۔ تو آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، عالمیت کیے ہوئے ہیں، BA کیے ہیں، لیکن پھر وہ قرآن سے دور ہو گئے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان حفاظ قرآن کو، کس طریقے سے وہ اس پر یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان قرآن مجید حفظ کرے اور پھر بھول جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انسان مشغولیتوں میں الجھ جاتا ہے اور پھر قرآن مجید بھول جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنا یہ طریقہ بنا لے، کم سے کم دن بھر میں تھوڑا سا وقت، میرے خیال سے 1 پارہ اگر روزانہ پھیرتا رہے تو سال بھر میں 12 مرتبہ اس کا قرآن مجید پورا ہو جائے گا جی۔ 12 مرتبہ وہ دہرا لے گا تو کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ صاحب ہم تو لائن ہماری بدل گئی، یا اور دن بھر میں ایک پارہ پڑھ لینا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، خاص کر حفاظ کے لیے۔ جی، حفاظ کے لیے جب انسان اس کو عادت بنا لے گا تو پھر اس کا حفظ اتنا پختہ ہو جائے گا کہ وہ چلتے پھرتے راستے میں کہیں بھی
پڑھ لے گا بستر پہ رات کو سونے سے صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ہاں شروع میں اس طرح سے کر سکتا ہے کہ ہر نماز کے لگ بھگ پاؤ پارا، ہاں جی، ہاں جی، ربع جز ہاں جی، انسان پڑھتا رہے. ہاں جی، ہاں جی. تو مسكر سكر نعم. مسكر مكتب قبل الله رجل مسكر. ليش مسكر؟ لا الحين مفتوح. ايش يبغى حبيبي؟ بس النور كذا كنت من جزاک اللہ خیر. تو یہ مجھے اس کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے، اس لیے میں نے شیخ سے پوچھا. اور بات صحیح ہے، کبھی کبھی ہم شیخ واقعی پر نکل جاتے ہیں. جی بہت ساری آیات جو آپ کو حفظ ہے اسے پڑھتے چلے جائیے، اور اسی حفظ کے سہارے اور دور تک چلتے چلے جائیے. اور خاص طور پہ جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو جو احکام والی آیتیں ہوتی ہیں، جو عقیدے والی آیتیں ہوتی ہیں، علماء کو خاص کر علماء کو خاص طور پہ ان آیتوں سے تو بالکل بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے. جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی آیتیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں. جی جی جی. تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، جو حافظ ہوتا ہے یا جو حافظ نہیں بھی ہوتے، عالم صاحب، چونکہ بہت سی مرتبہ وہ آیتیں پڑھتے رہتے ہیں. اب کتاب میں جب آیت آئی ہے تو وہ اسے سوچتا ہے ارے یہ آیت تو ہمیں پتہ ہے، وہ آیت کو بھی پورا نہیں پڑھتے اور اس کے آگے کا پیراگراف شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے، بڑا المیہ ہے، بڑی مصیبت ہے. یعنی آپ ایک انسان کا کلام پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے مطالعہ کرتے آ رہے ہیں کسی کتاب کا، بیچ میں کوئی آیت آئی، آپ نے سوچا رہے یہ تو میری پڑھی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا اس میں ہے، اور اس آیت کو چھوڑ کے آپ آگے پھر انسان کے کلام پہ چلے گئے. بڑا جرم ہے یار. یعنی بیچ میں الہی کلام آ گیا، رحمانی کلام آ گیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت. یہ تو بہت بڑی زبردست آپ نے نشاندہی کی. یہ ہوتا ہے عام طور پر، صحیح بات ہے. اگر انسان بلکہ اس کو الف خیل، اور لکھنے والے بھی ماشاءاللہ الف لام خیل لکھ کر کے کام چلا لیتے ہیں. الاخری وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یعنی آپ جو پڑھیں اگر قرآن آگے تو اس کو آپ پلٹ کر کے دیکھیے نا کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اور اگر وہ آیت آپ کو یاد بھی ہے، کئی مرتبہ نظر سے گزر بھی چکی ہے، پھر بھی آپ اس آیت کو ایسے ہی چھوڑ کے نہ گزریں. پڑھیں بھائی، ایک ہر پر 10 نیکی تو ملے گی، 10 نیکی ملے گی، اور وہ آپ کا ریویژن ہو جائے گا، تفکر کا آپ کو اجر ملے گا، اللہ کا ذکر ملے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آیت انسان یعنی بہت پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکا ہے، لیکن اس بار جو پڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی نیا نقطہ سامنے آ جاتا ہے، کوئی نئی بات ذہن میں آ جاتی ہے. تو اللہ کا کلام ہے لا یخلق بکثرت الرد. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. یعنی کثرت رد سے زیادہ سے کئی بار پڑھنے سے بھی پرانا نہیں ہوتا. اب دیکھیں سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ اس کی لذت دیکھیں، الگ ہی مٹھاس ہے، الگ ہی لذت ملتی ہے. ایک شیخ صاحب کی ہم نے تقریر سنی، شیخ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ قرآن میں دوسری آیات پڑھتے ہیں تو روتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے سورہ فاتحہ پر کیوں نہیں روتے. واللہ اس کے بعد جو ہم نے غور کرنا شروع کیا، آدمی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہو جاتا ہے، اس سے جواب دیتا ہے. جی جی، یہ بات ہوتی ہے. اللہ سے ہم کلامی ہیں، ہم کلامی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو جانا، کیا بات ہے، پھر مانگ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں میرے بندے نے اللہ جواب بھی دیتا ہے. اس جواب کو یعنی محسوس کرنے کی ضرورت ہے، تب تو رو دے گا آدمی. یعنی چند تعریف شروع کی بندے نے کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو شیخ ہمارے شاعر بھی ہیں، تو ہماری جو ان سے ملاقات ہوئی ہے، ہمارا جو ان سے تعارف ہوا ہے، میں تو شاگرد ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، لیکن مجھے شاعری پسند ہے. تو ہماری ان کا جو پرچے ہوا شیخ سے، تو وہ شاعری ہی کے حوالے سے ہوا، اور پتہ چلا شیخ شاعری کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک زخمی شاعر سے بھی ہم کو ملوایا پہلی بار. اس زخمی شاعر سعودیہ چھوڑ کر انڈیا گیا، پھر وہاں سے قطر. تو شیخ جو ہے اگر کچھ اشعار آپ کے پاس ہوں، کچھ جو ہمارے سامعین کو محظوظ کر سکیں، مفید ہوں، دینی دنیاوی جو بھی، تو اگر آپ چاہیں تو تھوڑا عرض کریں شیخ. قرآن کی بات تو ہو گئی. تو ایک نعت میں نے لکھی ہوئی تھی، ماشاءاللہ. اس میں اس طرح سے اشعار ہیں کہ لطف خدائے پاک کے حقدار ہو گئے، لطف خدائے پاک کے حقدار ہو گئے، ہم جان اثارے سید ابرار ہو گئے. کیا بات ہے، کاش کے ہو جائیں، کاش کے ہو جائیں، بڑی بات ہے.
اور سنت نبی کی چھوڑ کے بیمار ہو گئے، ہو سنت نبی کی چھوڑ کے بیمار ہو گئے، فتنوں میں شہوتوں میں گرفتار ہو گئے، یقیناً ظاہر بات ہے۔ اور حب نبی نے دل میں بسیرا نہیں کیا، حب نبی نے دل میں بسیرا نہیں کیا، آسان جتنے کام تھے دشوار ہو گئے۔ او کیا ہے، کیا آسان، یعنی کیا جوڑا ہے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ جی، اسوہ نبی کا سامنے رکھ کر بڑھے تھے ہم، اسوہ نبی کا سامنے رکھ کر بڑھے تھے ہم، محور سے اپنے ہٹتے ہی بیکار ہو گئے۔ ترکت فیکم امرین۔ جی، بڑھتی ہی جا رہی ہے نبوت کی روشنی، یقیناً بڑھتی ہی جا رہی ہے نبوت کی روشنی، شیطان بھی اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اس کو روکنے کے لیے۔ جی، تو یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، جی، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور شیطانوں کا بیدار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں نور پھیل رہا ہے، ہاں ظاہر بات ہے، جو انہیں تکلیف دے رہا ہے۔ ظاہر بات۔ اور انسان خون کے پیاسے تھے انسان کے جو کبھی، انسان خون کے پیاسے تھے انسان کے جو کبھی، دین نبی میں آئے تو غمخوار ہو گئے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ پڑھ پڑھ کے مصطفیٰ کی حدیثوں کو ہم آتا، پڑھ پڑھ کے مصطفیٰ کی حدیثوں کو ہم آتا، خود اعتماد و صابر و خوددار ہو گئے۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اور عطا ہو، شیخ عطا صاحب کچھ اور عطا کریں، بڑا مزہ آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ایک بات شیخ عطا سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے بھائی جن کو اللہ تعالی نے شعر و شاعری کا جذبہ دیا ہے، ان اشعار کو اصلاح کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے، بچوں کی اصلاح کے لیے، دین کے لیے، قرآن و سنت کی خدمت کے لیے استعمال کریں، صرف مذاق میں اور جو ہے فحش گوئی میں اور جو ہے ذہن کو ذہنی عیاشی میں نہ گزاریں، ورنہ اللہ تعالیٰ سوال کر لے گا قیامت کے دن۔ ہاں، تو شاعری بھی اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے اگر اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ لیتا ہے اور اپنی شرمگاہ پر اس کی حفاظت کر لیتا ہے، میت من لی ما بین لحیئی وما بین فخذئی اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اب آپ شاعری کریں اور جو ہے حفاظت نہ کریں جی، تو تابش مہدی کا ایک شعر میں شیخ کہا تھا کہ میری نظر میں ادب ہی نہیں وہ تابش جو میری قوم کے بچوں کو بے حیائی دے۔ شعرائے کرام اس شعر کو بالکل حرز جان بنا لیں، میری نظر میں ادب ہی نہیں وہ تابش جو میری قوم کے بچوں کو بے حیائی دیں۔ آپ جو ہے ایسے ایسا اشعار لکھ کر کے فیس بک پر پوسٹ کرتے ہیں صرف ذہنی عیاشی کے لیے، اور جو ہے مزہ لیں، لوگ بے حیائی پھیلے، تو یہ علماء کی شان نہیں ہے۔ جی، اور کچھ آتا ہو؟ ایک غزل ہے، مال و دولت سے نہ منصب سے نہ گھر بار سے ہے، مال و دولت سے نہ منصب سے نہ گھر بار سے ہے، تیری عزت تو اناداں تیرے کردار سے ہے۔ کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے، تیری عزت تو اناداں تیرے کردار سے ہے، مجھ کو شہرت کی ہوس اور نہ منصب کی طلب، کاش مجھ کو شہرت کی ہوس اور نہ منصب کی طلب، مجھ کو تو صرف عقیدت تیرے دربار سے ہے، اور میرا جو حال ہے میں اس میں بہت ہوں مسرور، میرا جو حال ہے میں اس میں بہت ہوں مسرور، مجھ کو غیروں سے شکایت نہ کسی یار سے ہے، مجھ کو غیروں سے شکایت نہ کسی یار سے ہے، تبھی انسان خوش رہ پائے گا۔ جی، کچھ نہ سمجھیں نہ سمجھیں گے زمانے والے، کچھ نہ سمجھیں نہ سمجھیں گے زمانے والے، مجھ کو نسبت جو کسی دل سے ہے دلدار سے ہے، دلدار سے ہے، مجھ کو نسبت جو کسی دل سے ہے دلدار سے ہے۔ دلدار کے اصل معنی کیا ہوتا ہے شیر؟ دل رکھنے والا، دل رکھنے والا، یعنی دل اور صاحب دل، صاحب دل، ہاں، یعنی دل وہاں لگائے جہاں کوئی آپ کا دل رکھ لے۔ جی جی، جس کو کہتے ہیں محبت ہے جہاں میں نایاب، جس کو کہتے ہیں محبت ہے جہاں میں نایاب، ہر کسی کو تو غرض صورت بازار سے ہے، صحیح بات ہے، اور اس سے امید بھلائی کی ہے بیکار آتا، اس سے امید بھلائی کی ہے بیکار آتا،
اس کا رشتہ تو فقط درہم و دینار سے ہے. ہو وہ کون سی محبت ہے؟ اصل میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار، ہلاک ہو گئے درہم و دینار کے بندے. تو جب کسی کی مال سے محبت اس حد تک بڑھ جاتی ہے پھر اس میں کوئی خیر نہیں رہتی. یعنی اس حد تک انسان مال سے محبت کرنے لگے کہ وہ اس کا غلام ہو جائے، اللہ کا بندہ نہ رہ کے درہم دینار کا بندہ رہ جائے. یہی ہوا ہے صحیح بات. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے. جبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، اس لیے اس کو عبد کہا. عبد کہا، عبداللہ کے بجائے وہ عبد الدینار ہو گیا، عبد الدرہم ہو گیا. عبد الدرہم ہو گیا. تو اگر کسی کی محبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. عام طور پہ شرک یہی نہیں ہے کہ عبادت ہی ہو، مزاروں پہ سجدہ ہو گیا یا جو ہے مورتی کے آگے سجدہ ہو گیا. یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عبد کا لفظ استعمال کیا، عبد الدینار عبد الدرہم. یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دینار کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. شیخ آج کل ہماری ملاقات اور دوستیاں بھی تقریباً ایسی ہی ہو گئی ہیں. بہت ساری دوستیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے فائدے اور استفادے کے لیے ہیں اور رہنمائی کے لیے، لیکن بہت ساری دوستیاں صرف پیسے کے بیس پر، عہدے کے بیس پر ہیں، اور وہ زیادہ دنوں تک چل بھی نہیں پاتی، زیادہ تک چل نہیں پاتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اندر جا کر کے اس کا انجام بڑا گڑبڑ کا سنا گیا. کیونکہ دوستی وہی دیر پا ہے جو بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے. چھوٹے مقصد کے لیے ہونے والی دوستی دیر پا نہیں ہوتی. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا فون آ رہا ہے تو اس مجلس کو ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کے بیس پر ہماری محبت پیدا کرے، دین کے بیس پر ہمارا ملنا جلنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو. ہماری مجلسوں کو اللہ تعالیٰ دینی بنائے رکھنے کی ہمیں توفیق دے اور اس کا اثر ہمارے کردار پر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.